الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز،
قرآن کریم کی سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لیں تو دونوں جہان خوشحال ہو جائیں گے، دنیا بھی اور عالم برزخ بھی، اور جو تیسرا جہان ہے جو آخری، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اس جہان میں جنت میں جانا یقینی ہو جائے گا، صرف ایک اس حکم پر عمل کر لیں۔ اور حکم بھی وہ دے رہے ہیں جو ہمارے فطرت کے مطابق، جس پر عمل کرنا بھی ہماری قدرت میں شامل ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہماری قدرت سے باہر، ایسا بھی نہیں کہ ہماری فطرت کے مخالف، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم توجہ سے سنیں اللہ کے حکم کو، اور توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنا کرو۔ فرمائے کہ ای سخن از گوش دل باید شنو، دل کے کانوں سے سنو گے تو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ جو مٹی کے کان ہیں، ان سے سننے کا تو بس اتنا ہی فائدہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے سنتے رہو گے، باہر جاؤ گے تو اس کان سے سنا، اس کان سے نکل گیا۔ فرمائے گئے ای سخن از گوش دل باید شنو، ای سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل ای جان دارد ہے سود، گوش گل با جملہ حیما ہمدمس۔ یہ جو مٹی کے کان ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو بھی دیے ہوئے، حیوانات کو بھی دیے ہوئے، اور انسان سے بڑے بڑے دیے ہیں۔ بکری کے کان کتنے بڑے ہوتے ہیں، بھینس کے کان، گائے کے کان، بیل کے کان، ہاتھی کے کان بڑے، پنکھے سے بھی بڑے بڑے۔ ہمارے انسان کے اندر اور جملہ حیوانات باقی جانوروں کے اندر یہی تو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کان بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ فرمائے کہ ای سخن از گوش دل باید شنو، ای سخن از گوش دل باید شنود، گوش گل ای جان دارد ہے سود، گوش دل مخصوص نسل آدم است، گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است، گوش گل با جملہ حیوان ہمدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است۔ یہ مٹی کے کان تو اللہ نے سب کو دے رکھے ہیں، ان کے ساتھ جو دل کے کان ہیں یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ توجہ سے سنو گے، دل سے سنو گے تب فائدہ ہوگا۔ اور یہ مولانا روم کی اپنی بات نہیں، یہ خود اللہ کا حکم ہے، وہی انہوں نے شعروں میں بیان کر دیا۔ آپ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ لیں 9واں سپارہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات بیان کیے جائیں تو توجہ سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا کا لفظ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، ایک ہے سننا، ایک ہے توجہ سے سننا۔ سَمِعَ يَسْمَعُ کا معنی ہے صرف سننا،
استماع، یستمیع کا معنی ہے توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، اور پھر صرف سننا ہی نہیں، فرمایا خاموشی سے سنو، آپس میں باتیں بھی نہ کرو، پھر توجہ سے سننا ہوتا ہے۔ فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم خواہ نماز کے اندر پڑھا جا رہا ہو، خواہ نماز سے باہر پڑھا جا رہا ہو، کسی جگہ میں بھی پڑھا جا رہا ہو، خاموشی سے سنو، توجہ سے سنو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ خود تو پڑھتے نہیں، وہ موبائل پہ لگا کے سورہ رحمان گھر میں رکھ دیتے، جی برکت ہو جائے گی، باقی سب بول بھی رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کام کاج بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی قدر ہے کہ جی برکت حاصل ہو جائے گی ایسے گھر میں، آسیب نہیں آئیں گے، جنات نہیں آئیں گے، ہوں گے تو چلے جائیں گے، سورہ بقرہ لگا دو جی، فلاں سورت لگا دو جی، نہیں، یہ توجہ نہیں، یہ تو قرآن سے غفلت ہے، ناقدری ہے اللہ کے کلام کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، اگر یہ آپ توجہ سے سنو گے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، دنیا بھی تمہاری خوشحال ہو جائے گی، عالم برزخ، عالم قبر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہو جائے گی، اور عالم آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس میں چند موٹی موٹی چیزیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، جن سے انسان قدرتی طور پر، فطرتی طور پر بڑی محبت رکھتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے انہیں، بڑا چاہتا ہے ان کو۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے ہمارے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، پوری امت کو سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے والدین سے محبت ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنی ماں سے محبت کریں، آپ اپنے باپ سے محبت کریں، جتنا چاہیں ان کی عزت احترام کریں، اکرام کریں، ہمیں کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے جو دین کے زیادہ قریب ہوگا اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو دین سے زیادہ دور ہوگا اتنا ہی ان کی بے عزتی کرے گا۔ دیکھیے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر گزرے فارسی کے، ایران کے، آج سے کئی 100 سال پہلے۔ انہوں نے اس دور میں ایک شعر کہا، لوگوں نے اس کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فرمائے کہ اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، حافظ شیرازی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دور قمر نظر آ رہا ہے، چاند کا دور نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ لو بھی بڑے فلاسفر ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہیں، انہوں نے نا پیشین گوئی کی ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب انسان چاند پہ پہنچ جائے گا۔ یہ ابھی سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی چاند پہ پہنچے گا، یہ تو اب چاند پہ پہنچ رہے ہیں نا 70-80 سال سے، یہ ہے 400-500 سال پہلے کا شعر۔ حافظ شیرازی اپنے کلام کے اندر کہہ رہے ہیں مجھے دور قمر نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے سمجھا یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا انسان چاند کے اوپر اتر جائے گا، حالانکہ حافظ شیرازی نے پھر خود ہی اپنا مطلب بیان کیا ہے۔ فرمائے کہ اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، اینچے شور عشق در دور قمر می بینم، ہما آفاق پر از فتنہ و شر می بینم۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج دور قمر جو نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا، پورا جہان، پوری زمین فتنے سے، فساد سے، شر سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمائے کہ ہے شفقت نہ برادر برادر دارت، ہے شفقت
نہ برادر برادر دارد، اور ہے شفقت نہ پدر را بپسر می بینم۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، چاند کے دور اور دور قمر سے مراد میری یہ ہے کہ کسی کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو۔ بیٹے کے دل میں باپ کی محبت نہیں ہے، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہیں ہے، بھائی کے دل میں بھائی کی محبت نہیں ہے۔ یہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں دور قمر، چاند کا زمانہ، کہ کسی انسان کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چاند کے دور سے کیا مراد ہے، ان کی کیا مناسبت ہے انسان کے ساتھ؟ ہاں، انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کو چاند سے بڑی مناسبت ہے۔ اور بھی چیزوں کو چاند سے بڑی مناسبت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر رکھا ہے۔ آپ کے سائنسدانی کہیں گے جی چاند کی روشنی جو ہے فصلوں پر بڑی اثر ڈالتی ہے، مٹھاس پیدا کرتی ہے پھلوں کے اندر، ان کو پکاتی ہے۔ سورج کی روشنی کے بھی بڑے فائدے ہیں، چاند کی روشنی کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ چاند کا بیکار نہیں اللہ نے بنایا، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان کے دماغ کے ساتھ چاند کو مناسبت یہ آپ دیکھیں گے، جو جنون کی بیماری میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے، پاگل پن کی بیماری میں، جیسے جیسے چاند کی تاریخیں بڑھیں گی اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، اور جوں جوں چاند نیچے اترتا ہے تاریخ میں گھٹتا ہے، اس کی بیماری میں افاقہ ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ حافظ شیرازی دور قمر سے مراد لے رہے ہیں پاگل پن کا دور، کہ جس میں کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہ رہے، ہمدردی نہ رہے، وفا نہ رہے۔ قیامت کا سما کہہ لو، جس طرح جیسے قیامت کا منظر نہیں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ فرمائے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، خامند بیوی سے بھاگے گا، بیوی خامند سے دور ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج کا دور ایسے ہی نظر آئے گا آپ، نہ بھائی کے دل میں بھائی کی محبت، نہ بھائی کے دل میں بہن کی محبت، نہ بیٹے کے دل میں باپ کی محبت، کسی کے دل میں کسی کی محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی کبھی غور کیا؟ علماء نے لکھا ہے مادیت کا غلبہ، مادہ پرستی، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جب پیسے کی محبت انسان کے دل میں آ جائے تو پھر انسان کی محبت نکل جاتی ہے۔ لیکن بھئی قرآن تو کہتا ہے میں تمہیں محبت سے نہیں روکتا، پیسے سے بھی محبت کرنا جائز ہے، پیسے کو بھی جمع کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ پیسہ جمع ہوگا سال بھر تمہارے پاس، پھر ہی زکوٰۃ نکالو گے نا۔ انفاق فی سبیل اللہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو ہم نے تمہیں پیسہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، عشر دو۔ یہ اسی وقت ہے جب پیسہ جمع ہوگا تمہارے پاس۔ لیکن میں جب حد سے بڑھ جائے نا محبت پیسے سے، پھر اللہ حکم دے گا تمہاری اصلاح کے لیے۔ کسی چیز سے، کسی رشتے سے اگر محبت ایک حد سے آگے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ نے جو ریڈ لائن مقرر کی ہے اس سے جب تم آگے بڑھو گے، پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوگا تمہاری طرف۔ اس لیے کہ اس وقت پھر تمہیں خدا سے غفلت نظر آئے گی، غافل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، یاد آ گیا، ایک تاجر تھا، تاجر ساری زندگی تجارت کرتا رہا، ہاتھوں سے گن گن کے انگلیاں بھی گھس گئی تھی اس کی۔ بیٹا بھی تھا ایک،
اس کو اس نے پڑھایا لکھایا، تعلیم و تربیت دی، نشو و نما کی اس کی. جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، گدی پہ بٹھایا اپنے ساتھ، وہ بھی یہی کام کرنے لگا. باپ بوڑھا ہو گیا، آخر عمر کا تقاضا ہوتے ہیں. بیٹا جوان توانا، باپ بوڑھا ضعیف کمزور، گدی پھر بھی نہیں چھوڑتا تھا. وہ گنتا رہتا، انگلیاں گھسی پڑی تھیں ان کی. قرآن کہتا ہے نا سورہ ہمزہ میں، کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. انسان گن گن کے جمع کرتا ہے اور پھر جوڑتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، سب چھوڑ جاتا ہے. یہ تو باپ نے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی، اسے تربیت کی، تجارت کے طریقے سلیقے سکھائے، اپنے ساتھ بٹھایا، خود بیمار ہو گیا ایک دن. اب جب بیمار ہوا، دکان پہ آنا چھوٹ گیا، گھر میں ہی بستر پہ پڑا رہنے لگا. اب بیٹا صبح کو جاتا، شام کو گھر واپس لوٹتا، تو باپ بیٹے سے کہتا بھی مجھے دوائی لا کر دو، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، میری مرض اس کو بتلاؤ، دوائی لا کر دو، مجھے تکلیف ہے. اچھا جی میں جاتا ہوں، صبح کو جاؤں گا، کل کو جاؤں گا. کل آتی، سارا دن دکان پہ رہتا ہے، رات کو گھر آتا. پھر کل کرتے کرتے 15 دن گزر گئے. باپ مجبور ہو کے خود ہی اٹھ کے لاٹھی پکڑ کے چلا گیا ایک حکیم کے پاس. جا کے اپنی نبض دکھلائی، حکیم صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کی مرض کی تشخیص کی اور پھر دوائی تجویز کی اسے کہ بھی تمہیں فلاں بیماری ہے، اس کی دوائی تیار کرنے پہ 5,000 روپے لگیں گے، 5,000 روپے لے آؤ، میں نسخہ بنا کر دے دوں گا آپ کو، اللہ شفا دے گا. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو لکھ پتی تھے. چلا گیا. رات کو بیٹا گھر آیا، باپ کہنے لگا کیوں صاحب میں آج فلاں حکیم کے پاس گیا تھا، ایسے ایسے کہہ رہا ہے. وہ کہنے لگا میں خود ملوں گا اس کو. بیٹا کل کو صبح اس حکیم کے پاس جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے میرا ابا تمہارے پاس آیا تھا. جی ہاں میرے پاس آیا. پھر کہہ رہے اس کے فلاں مرض ہے، 5,000 روپے لگیں گے دوائی تیار کرنے پہ. بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں 5,000 روپے دینے کو تیار ہوں، خرچ کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے یہ ضمانت دے دیں کہ میرا ابا اتنے دن زندہ رہے کہ مجھے کما کر واپس لا دے، پھر میں خرچ کرنے کو تیار ہوں. حکیم صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بڑے سے بڑے حکیم کے پاس بھی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، یہ تو میرے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے. آج میں دوائی دیتا ہوں، کل کو اگر آنکھ بند ہو جائے میرے اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں. بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حکیم صاحب میں پاگل تھوڑا ہی ہوں کہ آج 5,000 تمہیں دوں، کل کو میرے ابا کی آنکھ بند ہو جائے، میرے تو 5,000 غارت گئے. میں اس وقت 5,000 خرچ کرنے کو تیار ہوں کہ مجھے یہ ضمانت دو کہ میرا ابا اتنے دن زندہ رہے کہ مجھے 5,000 کما کر لا دے. یہ ریڈ لائن سے تجاوز ہو گئی آپ کی محبت پیسے کے ساتھ. حد سے بڑھ گئی تمہاری محبت پیسے سے کہ انسان تو کیا جو سب سے مقدس رشتہ باپ کا رشتہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب پیسہ مقدم ہو گیا، اب پیسے کے پجاری بن گئے تم. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ محبت آ گئی پیسے کی، کہ اگر مقدس رشتوں کی محبت بھی ختم ہو گئی، اللہ رسول کی محبت بھی ختم ہوگی، پھر تیاری کر لو عذاب آنے کی. پھر بھگتو عذاب، پھر دنیا میں بھی عذاب آئے گا، عالم قبر عالم برزخ میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا. ہم تو تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ ایک حد تک تمہیں اجازت ہے محبت کرنے کی،
تجارت کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، زراعت کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، والدین کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، ہمیں کوئی شکوہ نہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، جب تمہاری ان چیزوں کی محبت اللہ رسول سے اگر بڑھ گئی تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، فتربصوا میں انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے، آپ کی دکان پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کے دفتر کے محکمے میں بھی آ سکتا ہے، محکمے میں بھی آ سکتا ہے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آپ کی قبر میں بھی آ سکتا ہے۔ قبر صرف اس کا نام نہیں ہے جو آپ گڑھا کھودتے ہیں، یہ تو ایک گڑھا ہے، قبر تو ایک جہان ہے جو اس دنیا سے بھی لاکھوں گنا بڑا ہے، پورا ایک جہان ہے، اسی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جہان آئے گا وہ اس سے بھی اربوں خربوں گنا بڑا ہوگا، وہ عالم آخرت ہے۔ اس عالم آخرت میں جو جنت سب سے آخری جنتی، جو جہنم سے اپنی سزا بھگت کے جنت میں داخل ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جنت بھی، جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے، اس کی جنت بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اب بتاؤ، یہ تو ہمیں تو اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے بتلائی ہیں باتیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارا۔ تو بہرحال ماں باپ سے محبت بھی کرو، احترام بھی کرو، بلکہ قرآن حکم دیتا ہے، مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔